حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں رمضان کے حوالے سے میرے رب فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، رمضان میرا ہے، روزہ میرا ہے، میں ہی اس کا بدلہ دے دیتا ہوں۔ اب آپ حضرات کے ذہن میں ایک سوال آ سکتا ہے، تمام عبادات کا اجر و ثواب بدلہ اللہ تبارک و تعالی دیتا ہے، تو رمضان کے بدلہ دینے میں کیا خصوصیت ہے؟ اس کا جواب علماء نے لکھا ہے، فرماتے ہیں جب پیغمبر علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ رب فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، رمضان میرا ہے یعنی اس کے روزے میرے ہیں، میں ہی اس کا بدلہ دیتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کے روزے کسی تاوان اور بدلے میں کسی اور کو دیے نہیں جا سکتے۔ اب یہ جواب مشکل ہو گیا آپ حضرات کے لیے، اس وجہ سے میں مثالیں تلاش کرتا ہوں اور بتا دیتا ہوں آپ حضرات کو۔ قیامت کے دن کے بارے میں پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن مظلوم کا حق ظالم سے لے لیا جائے گا۔ لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ظالم سے مظلوم کا حق لیا جائے گا۔ تفصیل میں جاتا ہوں، صرف حدیث کا ترجمہ ہے۔ دوسری حدیث میں پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں مَن مَاتَ وَعَلَيْهِ دِینَارٌ أَوْ دِرْہَمٌ قُضِیَ مِنْ حَسَنَاتِهِ، جو بندہ دنیا سے اس حال میں رخصت ہو گیا کہ اس پر دراہم و دنانیر تھے، مطلب وہ قرضدار تھا، مقروض ہو کے دنیا سے چلا گیا، قُضِیَ مِنْ حَسَنَاتِهِ، قیامت کے دن اس کے نیکیوں سے اس کے قرض خواہ کو دیا جائے گا۔ تیسری حدیث ہے، اسی حدیث کا ٹکڑا ہے لیس ثم دینار ولا درہم، یہ وہ جگہ ہے جہاں پیسہ نہیں ہے، بس نیکیاں ہی ایک دوسرے کو دی جاتی ہے۔ تیسری حدیث ہے پیغمبر علیہ السلام کا ارشاد ہے وَإِنَّ صَاحِبَ الْغِیبَةِ لَا يُغْفَرُ لَهُ، جس نے غیبت کی ہے اس کی کبھی بھی مغفرت نہیں ہوگی، حَتَّى يَغْفِرَهَا لَهُ صَاحِبُهُ، جب تک کہ اس کو وہ معاف نہ کر دے جس کی غیبت کی گئی ہے۔ اب یہ تین حدیثیں میں نے بتا دی ہے آپ کو ترجمہ کے ساتھ۔ وہاں وہ حدیث میں نے پڑھی ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ یہ بدلہ کے طور پر کسی کو دیا نہیں جائے گا۔ چوتھی حدیث سے بات آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ قیامت کے دن ایک بندہ حاضر ہوگا اللہ کے ہاں، اس کے پاس بہت ساری نیکیاں ہوں گی، بہت ساری نمازیں ہوں گی، تلاوتیں ہوں گی، عبادات ہوں گے، مجاہدات ہوں گے، تسبیح و تحلیل ہوں گے۔ وہ اپنے حساب سے بڑا مالدار سمجھا جائے گا کہ اس کے پاس بہت کچھ نیکیاں ہے، مگر ایک بندہ آئے گا بتا دے گا یا اللہ اس پر میرا جان کا بدلہ ہے، اس نے مجھے جانی طور پر تکلیف دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نماز اسے دے دے گا، فرض کر لے سمجھانے کے لیے بات بتا رہا ہوں، نماز اس کو دے دے گا کیونکہ پیسے نہیں ہیں، قُضِیَ مِنْ حَسَنَاتِهِ، نیکیوں سے دے دیا جائے گا۔ دوسرا بندہ آئے گا یا اللہ اس نے میری آبرو ریزی کی ہے، میری عزت کا مسئلہ ہے اس کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالی تلاوت دے دے گا۔ تیسرا بندہ آئے گا یا اللہ اس نے میری غیبت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو تسبیح و تحلیل دے دے گا۔ قُضِیَ مِنْ حَسَنَاتِهِ لَيْسَ ثَمَّ دِینَارٌ وَلَا دِرْہَمٌ، وہاں تو پیسے ہے ہی نہیں، قُضِیَ مِنْ حَسَنَاتِهِ نیکیوں سے دے دیا جائے گا۔ اب اس کے جو مالدار سمجھا جاتا تھا، بہت ساری نیکیاں اس کے پاس تھی، وہ کم ہوتے جا رہے ہیں، ابھی کم ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ سب کی حفاظت فرما دے۔ ننم انا وڑ کرے نو کفن اتنا کونٹھی کرے نو اللہ، بہت ساری نیکیاں لے جائیں گے مگر اللہ کرے کہ کوئی ہم سے لے نہ جائے، کیونکہ دوسروں کے حقوق ہم پر اتنا زیادہ ہے کہ اللہ مانو الحفیظ، اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، صرف رمضان کے روزے بچ جائیں گے۔ اب دوسرا بندہ آئے گا میرے اس پر حقوق ہے یا اللہ مجھے دے دے، اس کے پاس تو نیکیاں ہیں، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرا تھا میں نے اس کا بدلہ دیا ہے، تاوان میں اس کو نہیں دوں گا تجھے کہ اس کے روزے بھی ختم ہو جائے۔ اتنی شرافت والی عبادت ہے۔ ہاں البتہ اس طرح کرتا ہوں کہ تمہارے حقوق ضائع نہیں ہوں گے، تمہارے جتنے گناہ ہیں اس
پر ڈال دو اسی مقدار میں، مگر روزہ نہیں ہوگا۔ یہ ہے الصوم لی وانا اجزی بہ۔ شاید کہ بات سمجھ آ گئی حدیث کے ساتھ۔